السلام علیکم ویورز، آج سے ہم اپنے چینل پہ سٹارٹ کرنے لگے ہیں ایپیسوڈ وائز ناول۔ اس ناول کی آپ کو ہر روز ایک ایپی مل جایا کرے گی ڈیلی۔ تو چلیں اپنا آج کا ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ ناول کا نام ہے ارتکاز، جسے تحریر کیا ہے حریم امین نے۔ تو چلیں اپنا آج کا ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایپیسوڈ 1۔ کمرے میں گہرا اندھیرا تھا۔ اگر کہیں روشنی کی ایک کرن تھی تو وہ صرف مہران کے لیپ ٹاپ کی اسکرین سے نکل رہی تھی۔ کمرے کی ہر چیز اپنی جگہ کرینے سے سجی ہوئی تھی، سوائے اس لڑکے کے جو خود بکھرا ہوا تھا۔ گھڑی کی سوئیاں رات کے 3 بجا رہی تھیں۔ مہران لیپ ٹاپ پر انگلیاں گھما رہا تھا، آنکھیں اسکرین پر جمی تھی، مگر وہ بے ترتیبی سے بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ اچانک وہ جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ یار، ڈاکٹر بننا کتنا مشکل ہے، اس نے خود کلامی کی۔ خود دونوں ماں باپ سائیکالوجسٹ ہیں، دوسروں کا دماغ ٹھیک کرتے ہیں، مگر میرا دماغ خراب کر رکھا ہے۔ انہیں کیا پتا کہ میرا شوق کیا ہے؟ اس کے لہجے میں تلخی تھی۔ بابا، آپ کو بہت شوق تھا ڈاکٹر بننے کا، پر میرا تو نہیں ہے۔ آپ کو کون سمجھائے؟ مہران کی نظریں اب بھی لیپ ٹاپ پر تھیں، پر دماغ کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ وہ ایک فلم دیکھ رہا تھا کہ اچانک فون پر نشا حیات کی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن چمکا۔ دیکھتے ہیں اب یہ نشا حیات کیا کہتی ہے۔ اس نے فلم کا انجام دیکھے بغیر ہی اسے بند کر دیا۔ اب لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نشا حیات کی ویڈیو نمودار ہو چکی تھی اور پورے خاموش کمرے میں اس کی آواز گونجنے لگی۔ دائم نے لاپرواہی سے مسکراتے ہوئے کہا، اوہ، آج تو نشا حیات ہمیں ہی جذباتی کہہ رہی ہے۔ سیالکوٹ کے اس پرانے سے گھر میں ایک خواب قید تھا۔ وہ خواب کسی پرندے کی طرح تھا جو ہر پل پنجرہ کھلنے کے انتظار میں پر پھڑپھڑاتا رہتا۔ سمیر نے اپنا بیگ ہاتھ میں تھام رکھا تھا، جس کے اندر جیسے اس نے اپنی ساری خوشیاں چھپا کر رکھی تھیں۔ وہ بھی باہر نکلنے ہی والا تھا کہ دفتر وجاہت صاحب کی کڑکدار آواز آئی، کہاں جا رہے ہو صبح صبح؟ وجاہت صاحب کی آواز سن کر سمیر کے قدم لڑکھڑا گئے۔ وہ ایک لمحے کو بالکل خاموش ہو گیا، پھر تھوڑی دیر بعد دبی آواز میں بولا، میں کالج جا رہا ہوں۔ وجاہت صاحب نے اسے غور سے دیکھا اور طنزیہ لہجے میں کہا، 4 دن بعد یاد آیا ہے کالج؟ اتنے دنوں سے تمہیں کہہ رہا ہوں، مگر تمہیں تو اپنی کرنی ہے۔ تم تو بس کالج لائف میں صرف لائف پر دھیان دیتے ہو، پڑھائی پر نہیں۔ وجاہت صاحب کے یہ تلخ لفظ اب سمیر پر اثر نہیں کر رہے تھے۔ وہ یہ سب اتنی بار سن چکا تھا کہ اب اسے ان باتوں سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تھا۔ سمیر نے ہمت کر کے نظریں اٹھائیں اور وجاہت صاحب کو دیکھ کر بس اتنا پوچھا، میں جاؤں؟ وجاہت صاحب نے کوئی جواب دیے بغیر بے رخی سے سر ہاں میں ہلا دیا۔ راولپنڈی کا وہ سب سے بلند اور خوبصورت گھر، جہاں ایک خوشحال سوشل فیملی رہائش پذیر تھی۔ نشا حیات اپنی نئی ویڈیو بنانے میں مصروف تھی اور آج بھی اس کا موضوع وہی تھا، جین زی۔ اسی دوران اس کی بہن آنیا کمرے میں داخل ہوئی اور طنزیہ لہجے میں پوچھا، لوگ تمہارا ایک ہی موضوع دیکھ کر بور نہیں ہو جاتے؟ مجھے لگتا ہے اب تمہیں یہ ٹاپک بدل لینا چاہیے۔ تمہارا مواد موٹیویشن پر مبنی ہوتا ہے، تو کیا تم صرف جنریشن زی کو ہی موٹیویٹ کرنا چاہتی ہو، کسی اور کو نہیں؟ نشا نے بیزاری سے اسے دیکھا اور کہا، آج کل صرف اسی نسل کو موٹیویشن کی ضرورت ہے، انہیں اپنے جذبات پر قابو پانا سیکھنا ہوگا یار۔ آنیا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک گہرا سوال کیا، تمہیں نہیں لگتا کہ ہم جنریشن زی اپنی زندگی خود برباد کرتے ہیں؟ نشا نے فوراً چہرہ پھیر لیا اور تلخی سے جواب دیا، نہیں، یہ نسل اپنی زندگی خود برباد نہیں کرتی، بلکہ ان کی زندگی کوئی اور برباد کرتا ہے۔ وہ تو بس اس زندگی کو ختم کر دیتے ہیں۔ تم خود دیکھو، کتنے ہی بچے ایسے ہیں جنہیں ان کے ماں باپ سپورٹ نہیں کرتے، وہ خود کو کم تر سمجھنے لگتے ہیں۔ کچھ والدین کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے بچوں کی زندگی میں کیا چل رہا ہے۔ مارکس کا موازنہ اور بے جا روک ٹوک، یہ سب وہ خود بچے کے ذہن میں ڈالتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ بچہ پڑھائی کی ٹینشن میں کمزور ہو گیا ہے۔ نشا کے لبوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ آئی۔ پھر جب بچہ واقعی اس سب کو اتنا بڑا مسئلہ سمجھ لیتا ہے تو وہ اتنا بہادر ہو جاتا ہے کہ اپنی زندگی کو اپنے ہی ہاتھوں ختم کر دینا چاہتا ہے۔ یونیورسٹی آف لاہور کا وہ واقعہ یاد ہے جہاں ایک لڑکے نے خودکشی کر لی تھی؟ جانتی ہو کیوں؟ کیونکہ حاضری اٹینڈنس کم ہونے کی وجہ سے اسے پیپر نہیں دینے دیے گئے۔ اب تم بتاؤ، کیا اس میں کہیں اس لڑکے کا قصور تھا؟ آنیا اسے دیکھتی رہ گئی، جیسے اب بولنے کو کچھ بچہ ہی نہ ہو۔ پھر اس نے دبی آواز میں کہا، نشا، جس نے آج تک خود کو ہیل نہ کیا ہو وہ دوسروں کو کیا راستہ دکھائے گا؟ جسے خود سہارے کی ضرورت ہو وہ کسی اور کا سہارا کیسے بنے گا؟ آنیا کی آنکھیں نم ہو گئیں، مگر نشا کھڑکی کے پاس کھڑی باہر دیکھ رہی تھی۔ اسے آنیا کے آنسو نظر نہیں آئے۔ آنیا نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور خاموشی سے آنسو بہاتی وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی
نشا نے ایک گہرا سانس لیا اور لاپرواہی سے سوچا اب اس سے کیا ہو گیا ہے، اور پھر دوبارہ اپنی ویڈیو بنانے میں مصروف ہو گئی۔ اچھا، تبصرہ: اس سین میں بہت سے اہم معاشرتی مسائل کی نشاندہی کی گئی ہے، خاص طور پر والدین کا دباؤ اور ذہنی صحت مینٹل ہیلتھ کے بارے میں۔ ملک ہاؤس میں آج عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ہم نے تو پہلے ہی بولا تھا، اور دیکھو یہ ہوتی ہے ڈاکٹر فیملی، ماں باپ بھی ڈاکٹر، بھائی بھی ڈاکٹر، اب اسفند کے بھی بورڈز میں بہت اچھے مارکس آئے ہیں۔ تھینک یو سو مچ مہران، تمہاری وجہ سے سب مجھے کال کر کے مبارکباد دے رہے ہیں۔ مہران کو ان کی باتوں پر کوئی خاص خوشی نہیں ہو رہی تھی۔ فواد ملک نے اسفند کے سپاٹ چہرے کو دیکھا اور پوچھا، بیٹے کیا تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ اسفند نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، خوشی؟ آپ کو میری خوشی سے کیا لینا دینا؟ آپ تو خوش ہیں نا؟ میری خیر ہے، میں تو روبوٹ ہوں، آپ کی مرضی، جیسے مرضی چلائیں۔ فواد صاحب یہ سن کر حیران رہ گئے۔ سبیحہ نے مہران کی بگڑتی رنگت دیکھ کر بات سنبھالنے کی کوشش کی، کیا ہو گیا ہے؟ چھوڑو ان باتوں کو، اب دیکھنا تمہاری ایم ڈی کیٹ میں بھی بہت اچھی پرسنٹیج بنے گی۔ مہران نے تلخ لہجے میں ٹوکا، نہیں، ہر بار اتنے اچھے مارکس نہیں آ سکتے۔ اسفند نے ایک بار پھر تلخ نظروں سے سامنے دیکھا، آپ چاہتے ہیں کہ میں ڈاکٹر بنوں، پر کیا آپ کو پتہ بھی ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں؟ جہان زیب نے دفاعی انداز اپنایا، اچھا تو تمہیں اس بات کا غصہ ہے، ٹھیک ہے، نہیں پوچھا، پر مجھے یقین تھا کہ اگر پوچھتا بھی تو تم نے یہی کہنا تھا نا کہ ڈاکٹر بننا ہے نا؟ مہران کو لگا جیسے اب مزید بات کرنا بالکل بیکار ہے۔ وہ بنا کوئی جواب دیے تیزی سے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ کرکٹ اکیڈمی میں سمیر بیٹنگ کر رہا تھا، بھاگتے ہوئے اچانک اس کا جوتا ٹوٹ گیا اور وہ بری طرح نیچے گر گیا۔ کوچ نے اس کی طرف دیکھا، وہ کافی دنوں سے اس کے ٹوٹے ہوئے جوتے پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ کوچ نے پاس آ کر کہا، سمیر میں نے کہا تھا نا یہ اتنی دیر سے ٹوٹا ہوا ہے، پھر تم آج بھی یہی پہن آئے، کل سے کوئی اور پہن کر آنا، اس سے صحیح سے کھیلا بھی نہیں جاتا۔ سمیر کو شرمندگی محسوس ہوئی، اس نے نظریں نیچی کر کے آہستہ سے کہا، سوری سر۔ جب اس نے گھڑی پر دیکھا تو 1 بج چکا تھا، کالج کا وقت ختم ہو گیا تھا۔ اس نے سوچا یہ نہ ہو میرے اوور پوزیسو ابا دکانوں میں میری گمشدگی کے اشتہار لگا دیں۔ سمیر نے اپنا بیگ میں رکھا اور گھر پہنچ گیا۔ وجاہت صاحب بھی دکان سے واپس آ چکے تھے اور صوفے پر بیٹھ کر اخبار پڑھ رہے تھے۔ سمیر اپنی ماں زاہدہ کے پاس گیا، اماں، سمیر نے پکارا۔ زاہدہ نے اس کی طرف دیکھا اور سنجیدگی سے کہا، مجھے پتہ ہے تم کالج نہیں گئے تھے، اگر تمہیں کالج نہیں پڑھنا تو وجاہت کو بتا دو اور پھر پورا دھیان کرکٹ کی طرف دو۔ سمیر نے مایوسی سے جواب دیا، میں انہیں کہہ دوں گا پر وہ نہیں مانیں گے، وہ بہت ناراض ہوں گے، لیکن یہ غلط ہے نا، کیا ہم اپنی خواہش بھی نہیں بتا سکتے؟ یہ سن کر زاہدہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ سمیر ہمت کر کے وجاہت صاحب کے پاس گیا۔ وجاہت نے اسے دیکھتے ہی کہا، امبر کو اسکول سے لے آئے؟ مجھے آپ سے ایک بات کرنی تھی، سمیر نے دھیمے لہجے میں کہا۔ وجاہت نے اسے گھورا اور طنزیہ انداز میں بولے، کیا بات کرنی ہے آپ صاحبزادے کو؟ ابا وہ میرا جوتا ٹوٹ گیا ہے، نیا لینا ہے، پیسے؟ سمیر کہتے کہتے خاموش ہو گیا۔ تو اپنی ماں کو بولو کہ سلوا لائے، ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، جب آئیں گے تو لا دوں گا۔ اور یہ اتنی جلدی کیسے ٹوٹ گئے؟ کالج جاتے ہو یا کرکٹ کھیلنے؟ ابھی کچھ دیر پہلے تو لیے تھے۔ سمیر نے دبی آواز میں یاد دلایا، ابا 3 سال ہو گئے ہیں۔ ہاں بیٹا، تمہیں بھی پتہ ہے ابھی گھر کے خرچے کے لیے ہی پورے نہیں ہو رہے، تمہارے جوتوں کے لیے کہاں سے آئیں گے؟ ابا سر نے کہا ہے کہ سمیر نے بات کرنی چاہی۔ وجاہت نے بات کاٹتے ہوئے کہا، ہاں تو سر کو ہمارے گھر لے آؤ، ہمارے حالات دکھاؤ ذرا انہیں، تاکہ انہیں احساس ہو کہ ہماری حیثیت اتنی نہیں ہے، اور سر کو تمہارے جوتوں سے کیا لینا دینا؟ سمیر بالکل مایوس ہو گیا۔ وجاہت نے اسے دوبارہ یاد دلایا، امبر کو لے آؤ اسکول سے۔ جی۔ سمیر وہاں سے اٹھ گیا۔ زاہدہ دور کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھیں اور اسے اپنے بیٹے پر بہت ترس آ رہا تھا۔ اب تمہیں کیا مسئلہ ہے مہران؟ تم ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ کیوں نہیں دینا چاہتے؟ حشام ملک نے پرسکون ہو کر کہا، پر مہران کے اندر کوئی طوفان تھا جو وہ ظاہر نہیں کر پا رہا تھا۔ کیونکہ میں ڈاکٹر بننا ہی نہیں چاہتا ہوں بھائی، مہران نے 2 ٹوک جواب دیا۔ حشام ملک نے اسے حیرانی سے دیکھا، کیوں؟ کیا مطلب کیوں؟ ہر کسی کی اپنی چوائس ہوتی ہے نا، آپ کو شوق تھا آپ بن گئے، پر مجھے شوق نہیں ہے، میں تو شروع سے میڈیکل فیلڈ میں آنا ہی نہیں چاہتا تھا، پر اب تمہیں ڈاکٹر بننا پڑے گا، حشام نے سختی سے کہا۔ مہران نے غصے سے اس کی طرف دیکھا، کوئی ضد ہے؟ ہاں ضد ہے، تم اتنی اچھی فیلڈ کو ٹھکرا رہے ہو۔ مہران تڑپ اٹھا، مجھے لگا تھا کہ آپ مجھے سمجھ جائیں گے، پر نہیں، شاید آپ بھی نہیں سمجھ سکتے۔ حشام نے مہران کے کندھے پر ہاتھ رکھا، یار تم خود سوچو، لیکن ہاں فیصلہ ایک ہی رکھنا، ڈاکٹر۔
حشام وہاں سے جانے ہی لگا تھا کہ جہاں زیب ملک وہاں آ گئے. دیکھو حشام، اب تم خود ہی سمجھاؤ اسے ہمیں تو اب اس کی سمجھ نہیں آتی، نہ یہ بتاتا ہے کہ اس کو چاہیے کیا. میران نے جہاں زیب کی طرف دیکھا. میں ڈاکٹر نہیں بننا چاہتا ڈیڈی. جہاں زیب نے چونک کر کہا. کیوں؟ میران جیسے اس کیوں سے تنگ آ گیا تھا. آپ بھی یہی پوچھ رہے ہو؟ دیکھو بیٹا، لوگ ترستے ہیں میرٹ کے لیے کہ وہ ڈاکٹر بن سکیں، MBBS کر سکیں، لیکن تمہارے تو اتنے اچھے مارکس آئے ہیں، تم اتنے انٹیلیجنٹ ہو، تمہارا تو MD کیٹ میں بھی بہت اچھا میرٹ بن جائے گا. مجھے یقین ہے تم MD کیٹ میں بھی خوب محنت کرو گے. اور کون نہیں چاہتا ڈاکٹر بننا؟ اور اگر پھر بھی میرٹ نہ بنا تو ٹھیک ہے، ہم تمہیں سیلف پر کروا دیں گے. یہ سن کر میران کا سر چکرا گیا. تمہیں لگتا ہے کہ ہم تم پر پڑھائی کا بوجھ ڈال رہے ہیں کہ اچھا میرٹ بناؤ، اچھا پڑھو، اچھے مارکس لاؤ؟ نہیں بیٹا، ہم تمہیں سیلف پر بھی کروا سکتے ہیں، ہم تم پر پریشر نہیں ڈال رہے. ڈیڈی پلیز آپ یہاں سے چلے جائیں، میں تھک گیا ہوں اب. شام اور جہاں زیب واپس مڑ گئے. میران زخمی نظروں سے انہیں دیکھتا رہا. رات کے کھانے کی میز پر فیملی کے تمام افراد موجود تھے، لیکن غربت کے باوجود سب کے درمیان میلوں کا فاصلہ محسوس ہو رہا تھا. رضا حیات نے اپنی پلیٹ میں نوالا لیتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا اور ایک گہرا سانس لے کر بولے. آج ہم کتنی دیر بعد ایک ساتھ اکٹھے بیٹھے ہیں، ورنہ کبھی کوئی کیا کام کر رہا ہوتا ہے اور کوئی کیا. نیشا نے اپنے فون کی اسکرین سے نظریں ہٹائے بغیر طنزیہ لہجے میں جواب دیا. ہمیں جب آپ کا ٹائم چاہیے ہوتا ہے پاپا، تب آپ بھی تو ہمارے پاس نہیں ہوتے. آج آپ کو ساتھ بیٹھنے میں اتنی خوشی کیوں ہو رہی ہے؟ رضا کچھ کہنے ہی والے تھے کہ نرمین کا فون بج اٹھا. انہوں نے جلدی سے کال کاٹ کر میسج ٹائپ کرنا شروع کر دیا. وہ اپنی سوشل لائف اور پارٹیوں میں اتنی مصروف رہتی تھی کہ گھر کی باتوں میں ان کا دل کم ہی لگتا تھا. رضا، مجھے کل کی پارٹی کے لیے ڈریس فائنل کرنا ہے، پلیز ابھی یہ جذباتی باتیں نہ کریں، نرمین نے بے نیازی سے کہا. بڑی بہن آنیہ اپنا لیپ ٹاپ میز پر رکھ کے کچھ فائلز چیک کر رہی تھی. اس نے ایک پل کے لیے بھی نظریں اسکرین سے نہیں ہٹائیں. اس کے لیے فیملی ڈنر کا مطلب صرف اپنی جگہ بدل کر کام کرنا تھا. آذان، جو نشا سے چھوٹا تھا، اس نے سب کو خاموشی سے دیکھا. پاپا، اکٹھے بیٹھنے کا فائدہ تب ہوتا ہے جب سب کے فون اور لیپ ٹاپس بند ہوں، یا تو سب پاس ہو کر بھی ساتھ نہیں ہیں. آنیہ نے پہلی بار سر اٹھایا اور سرد لہجے میں آذان سے کہا. آذان، اپنی فلاسفی اپنے پاس رکھو، مجھے یہ پروجیکٹ آج رات ڈیلیور کرنا ہے. رضا کی خوشی ایک دم ماند پڑ گئی. میز پر برتنوں کے ٹکرانے کی آواز تو تھی، مگر دلوں کی دھڑکنیں ایک دوسرے سے ناواقف تھیں. نشا نے پھر سے کیمرہ آن کیا اور ایک مسکراتی ہوئی تصویر کھینچی جس کا کیپشن تھا فیملی گولز بلیسڈ. میران نے سامنے کھڑی لڑکی کو پہچان لیا. آپ نشا حیات ہیں؟ نشا نے گردن موڑی. ہاں. آپ کو لگتا ہے آپ خوش ہیں تو باقی بھی خوش ہوں گے، اور ہر کوئی آپ کا کانٹینٹ پسند کرتا ہوگا. میں نہیں کرتا. میں کیوں پسند کروں جب حقیقت میں ایسا کچھ ہے ہی نہیں؟ میران کے لہجے میں کڑواہٹ تھی. نشا نے اسے غصے سے گھورا. دکھتے تو اپر کلاس کے ہو، پر باتیں تمہاری تھرڈ کلاس جیسی ہیں. میران کو بھی غصہ آ گیا. میں اپر کلاس کا ہی ہوں، پر آپ کی سوچ تھرڈ کلاس والی ہے، تبھی آپ فضول باتیں کرتی ہیں. نشا کی آنکھوں میں ایک دم نمی تیرنے لگی. تمہیں میرے کانٹینٹ سے جو بھی مسئلہ ہو مجھے اچھا لگتا ہے. تم جو مرضی بولو، اور تمہیں لگتا ہے کہ میں خوش ہوں. تمہاری لائف کے اپنے مسئلے ہیں، میری لائف کے اپنے. تمہیں نہیں پتا کہ کیمرے میں آنے کے لیے اپنے جذبات کو کتنا روکنا پڑتا ہے. ایک انسان یہ کانٹینٹ تب ہی بنا سکتا ہے جب وہ خود اس چیز سے گزر رہا ہو، جب اس کو اگنور کیا جا رہا ہو، اس کے احساسات اور جذبات کو رد کر دیا گیا ہو، تب وہ کیمرے کے سامنے آ کر یہ باتیں کرتا ہے. کیونکہ اگر صبر اتنا آسان ہوتا تو کوئی کسی کو مشورے نہ دیتا بلکہ خود کر کے دکھاتا. اندھیرا گہرا ہو گیا تھا. نشا کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے. وہ تڑپ کر پلٹی. میران تلخی سے بولا. جائیے آپ، کل زخموں پر نمک بھی ڈالنا ہے آپ نے. کل MD کیٹ کا ٹیسٹ ہے نا؟ نشا کا دل جیسے ٹوٹ گیا. صبیہ ماتھے پر ہاتھ رکھے خاموش کھڑی تھی. میران اچانک اندر آیا. آپ لوگوں کو کیا ہوا؟ کیا تم مظلوم عورتوں کی طرح خاموش سے ہو گئے ہو؟ میران نے طنزیہ انداز میں انہیں دیکھا. کمال ہے بابا آپ بھی. میران جہاں زیب کی طرف مڑا. اچھا ادھر آؤ، بات سنو. کل تمہارا ٹیسٹ ہے، کیسی تیاری ہے؟ جہاں زیب نے پوچھا. اچھی ہے، میران نے مختصر جواب دیا. ہم چاہتے ہیں کہ تم تھوڑی دیر کے لیے کہیں باہر چلے جاؤ، آؤٹ آف کنٹری، جہاں زیب نے سنجیدگی سے کہا. میران نے حیرت سے ان سب کو دیکھا. ٹھیک ہے، دیکھوں گا. صبح کا وقت تھا اور خوبصورت پرندے بہت بھلے لگ رہے تھے. اچانک الارم زور سے بج اٹھا. میران نے الارم بند کیا اور جھٹکے سے اٹھا. آج تو MD کیٹ کا ٹیسٹ ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اس کی آنکھیں سرخ تھیں جیسے ساری رات جاگ کر گزاری ہو. اب انہیں کون بتائے کہ آپ کا زمانہ کچھ اور تھا، ہمارا کچھ اور. ہماری جنریشن آپ سے بہت مختلف ہے. میران نے آنکھوں پر ہاتھ رکھا اور بیڈ سے اٹھتے ہوئے شانے اچکائے. دیکھ لیتے ہیں قسمت آگے کیا کرتی ہے. وہاں سے کافی دور ایک پرانا چھوٹا گھر تھا جہاں سب ناشتہ کر رہے تھے. وجاہت نے ناشتہ کرتے ہوئے سمیر کو مخاطب کیا. کیوں سمیر، آج MD کیٹ ہے بچوں کا؟
اگر میرا بیٹا بھی اس قابل ہوتا تو میں بھی کہہ دیتا کہ اس کو BMD کیٹ کی تیاری کروائیں گے۔ سمیر نے بیزاری سے وجاہت کو دیکھا۔ زاہدہ نے سالن کا باؤل پکڑتے ہوئے کہا، نہیں بیٹا ایسے مت دیکھو، اتنی اوقات نہیں ہماری۔ ڈاکٹر بننا کوئی آسان کام تھوڑی ہے، صرف MD کیٹ کی ہی اتنی فیس ہے۔ وجاہت نے اس بات میں سر ہلایا۔ سمیر صاحب اس بار پڑھنے کا ارادہ ہے یا پھر سپلی لانے کا انتظام کیا ہوا ہے؟ سمیر بولا، کیا ہو گیا ابا، بار بار تھوڑے ہی ایسا ہوتا ہے۔ نہیں سمیر، اگر تم نے میرا نام روشن کرنا ہے تو پیپر ہی نہ دینا، وجاہت نے طنز کیا۔ اوف، آپ پھر شروع ہو گئے، سمیر نے بھویں چکاتے ہوئے کہا۔ زاہدہ بولی، ارے نہیں آئے گی سپلی اس بار، کہہ رہا ہے نا وہ، ویسے بھی اس میں بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہوتا۔ وجاہت نے طنزیہ مسکراہٹ سے دیکھا۔ بچے کا قصور نہیں ہوتا تو کیا ماں باپ کا قصور ہوتا ہے جو اپنے بچے کو زبردستی پڑھاتے ہیں؟ ویسے ہم اتنے امیر نہیں ہیں لیکن جتنا بھی کر رہے ہیں کوئی نہیں کرتا۔ ہاں تو مت کرے نا، میں تو خود چاہتا ہوں آپ بول دیں کہ آپ پڑھائی چھوڑ دو۔ سمیر کہتے کہتے تیزی سے اٹھ کر جانے لگا۔ وجاہت نے اپنی چپل اٹھا کر اس کی طرف پھینکی۔ نہیں ابا، آپ کی چپل اگر ایک بار گم ہوگی تو پورا سال سوگ بنائیں گے، اتنی مہنگی چپل تھی۔ امبر نے کہہ کر گایا تو وجاہت بھی نہ چاہتے ہوئے ہنس پڑا۔ وجاہت صاحب تھوڑا سخت تھے مگر پتھر دل نہیں، وہ اپنے بیٹے کو کامیاب دیکھنا چاہتے تھے، چاہے وہ آگے جا کر کوئی بھی فیلڈ سلیکٹ کر لیتا، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ سمیر پڑھنا نہیں بلکہ کرکٹ کھیلنا چاہتا ہے۔ سمیر اکیڈمی میں وہی پرانا جوتا پہن کر پہنچا جو ٹوٹا ہوا تھا مگر اس نے سلائی کروا لیا تھا۔ سمیر کی آنکھوں سے ایک آنسو گرا جب اس نے باقی لڑکوں کے پاؤں میں اچھے اچھے جوگرز دیکھے۔ چل کوئی نہیں سمیر، بابر اعظم کے پاس بھی تو پیسے نہیں تھے بیٹ خریدنے کے، تیرے پاس جوتوں کے پیسے نہیں ہیں، کل کو کوئی کہے گا سمیر کے پاس بھی تو جوتوں کے پیسے نہیں تھے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور کوچ کو سلام کیا۔ کوچ نے کہا، سمیر آج پھر وہی جوتے، تم ان سے نہیں کھیل پاؤ گے، گر جاؤ گے۔ سر کچھ دنوں میں پکا لے لوں گا، سمیر نے جواب دیا۔ کوچ نے کوئی جواب نہیں دیا اور سمیر کی بیٹنگ کی باری آ گئی۔ MD کیٹ کا ٹیسٹ ختم ہو چکا تھا۔ جہاں زیب کو کال آتی ہے، ہیلو بابا، میران نے ہلکا سے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہارا ٹیسٹ ہو گیا ہے؟ جہاں زیب نے پوچھا۔ نہیں ڈیڈ، میرا ٹیسٹ تو نہیں ہوا، میران نے خوشگوار انداز میں کہا۔ کیا ٹیسٹ نہیں ہوا؟ صبیحہ پریشانی میں کھڑی ہوگی۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ میں نے ٹیسٹ دیا ہی نہیں ڈیڈ، میں اس وقت ایروپلین میں ہوں اور لندن جا رہا ہوں۔ جہاں زیب کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، کیا بول رہے ہو تم؟ ڈیڈ میں بور ہو رہا تھا، سوچا تھوڑی آؤٹنگ کر لوں۔ ٹیسٹ تو دے دیتے، جہاں زیب چلا رہا تھا۔ کم آن ڈیڈ، اگر ٹیسٹ دے دیتا پھر آؤٹنگ نہیں کر پاتا، ٹینشن میں رہتا آپ بھی اور میں بھی کہ مارکس اچھے آئیں گے یا نہیں۔ اب یہ ٹینشن تو نہیں ہے نا؟ چل یار، اب میری ٹینشن مت لیا کریں، تم واپس آؤ جلدی۔ جہاں زیب پھر چلا اٹھے۔ ہاں ڈیڈ، میں آ جاؤں گا نا، گڈ بائے۔ فون بند ہو گیا۔ جہاں زیب ہیلو ہیلو کرتا رہا۔ سنا تھا کہ سختی انسان کو باغی کر دیتی ہے، آج دیکھ بھی لیا۔ جہاں زیب کی آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ مارکس کی بات نہیں تھی صبیحہ، میں اس کو سیلف پر بھی پڑھا دیتا، پر اس کا شوق ہی نہیں ہے، عجیب انسان ہے۔ تو ویورز، یہ تھی ہمارے ایپیسوڈ وائز ناول کی فرسٹ ایپی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔